بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا غربت اور تنگ دستی کی علامت ہے؟ فقر و فاقہ کیا چیز ہے اور مفلسی اور تنگ دستی کیا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تفصیل تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آپ پر امانت ہے کہ اس کو مکمل سنیں، کیونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت غربت اور تنگ دستی کا باعث ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی بے چینی بڑھ گئی، بلکہ سکون کے بجائے اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس بے چینی کی وجہ سے نماز ہرگز نہیں بلکہ مولوی صاحب کا واعظ میں ایک حدیث سنا کر یہ کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ فقر و فاقہ کے لیے تیار رہے، مجھے سوچ میں مبتلا کر دیا، کیونکہ میں ابھی تو بینک سے نئی گاڑی نکلوائی ہے میں نے، اور فلیٹ کی قسطیں بھی آخری مراحل میں، اور زندگی آسودگی کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ دل تھا کہ کچھ وقت نکال کر اب مذہب کی کچھ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دوں، کیونکہ بچے اب سکول جائیں گے تو کچھ مذہبی ہوں، اور والدہ کو عمرہ کرانا چاہتا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لیکن میں دنیا میں غربت کی زندگی بھی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ اسی سوچ میں الجھا ہوا دفتر واپس آیا، اور وہ کہتا ہے کہ آج شاید میرے اندر کا انسان کھل کر سامنے آیا تھا جو خوش نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے جب اس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ کا منہ کیوں اترایا ہوا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص کہتا ہے کہ سچ میری زبان پر آ گیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے دل کو مطمئن کروں۔ غالب والا حال تھا کہ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ کولیگ کہہ کا مار کر ہنس دیا، بولا آج دفتر کے بعد میں تمہیں اپنے مینٹور سے ملواؤں گا۔ لوگ تو اسے بابا کہتے ہیں، پر مجھے وہ میرا استاد اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ زیادہ لگتا ہے۔ چنانچہ تقریباً شام 7 بجے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ باہر پورچ میں ان کی جدید ماڈل کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک آف روڈ کی بڑی گاڑی اور ایک شہری استعمال کی کار۔ ان کے صاف ستھرے ملازم نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ان کی بیٹھک دنیا کے چند قیمتی ڈرائنگ روموں میں سے شاید ایک قدم آگے تھی۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ یہ کہاں آ گئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا۔ اتنی دیر میں ملازم پانی اور چائے بغیر پوچھے لے آیا اور کہا کہ بابا جی آتے ہیں، تب تک آپ چائے پئیں۔ مجھے یہاں آتے ہی ایک پرسکون احساس ہوا، لیکن حیرت تھوڑی زیادہ ہوئی، لیکن چائے کی ضرورت زیادہ تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے چائے پی لی۔ تھوڑی دیر میں ایک خوش پوش درمیانے قد کے شخص اندر داخل ہوئے۔ ان کے آنے کے ساتھ ہی ایک قیمتی پرفیوم کا جھونکا بھی آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، میرا دوست ان سے لپٹ گیا اور انہوں نے پدرانہ شفقت سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے ہاتھ ملایا، بہت شفقت سے ملے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ چائے پی لی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا جی پی لی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ سموسے وغیرہ بھی کھائے یا نہیں؟ جی بالکل، میں نے تکلف سے جواب دیا کہ وہ صوفے میں دستے ہوئے بولے بیٹا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام بزرگان دین کا یہ اصول رہا ہے کہ آنے والے مہمان کی پہلے خاطر توازے کرتے اور پھر آنے کا مقصد دریافت فرماتے۔ تو اس لیے میں اپنے ملازموں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میرے آنے سے پہلے مہمانوں کی خاطر یعنی حاضر توفیق خاطر مدارت کر دی جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ انہوں نے میرے دوست کی طرف چہرہ کر کے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، بابا جی اس کو کوئی پریشانی ہے، آج نماز جمعہ میں ڈر گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا تو میں بول پڑا، سر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا غریب کر دیتا ہے؟ وہ چونکہ بڑے پڑھے لکھے شخص تھے اور پھر دھیرے سے مسکرائے، بولے تم شاید اس حدیث کی بات کر رہے ہو کہ حضرت سعید بن ابو سعید خدری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محتاجی کی شکایت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید صبر کرو، کیوں جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا وادی کی بلندی سے اور پہاڑی کی چوٹی سے پستی کی طرف بڑھتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور بولا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن غریب بھی نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے ایک کہکا لگایا اور بولے، یار گھبراؤ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر و فاقہ ارشاد فرمایا ہے، غربت اور تنگی نہیں۔ میں نے کہا، فقر و فاقہ تو غربت ہی کی نشانی ہے نا؟ ان کی آنکھوں میں ایک جلال کی چمک آئی اور بولے، نہیں بالکل ایسا نہیں۔ غربت دراصل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی وطن، اپنے گھر سے دوری، اسی سے غروب ہونا بھی ہے جس کے معنی چھپ جانا ہے، اور پرانے زمانے میں پردیس میں تکالیف ہوا کرتی تھیں۔ سنو، جسے ہم غربت کہتے ہیں اس کو عربی میں اسرت کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں دشواری، قلت، کامیابی یعنی کمیابی، کمی، اور تنگ دستی، تنگی، مفلسی، غریبی، کنگالی۔ جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ علم نشرہ میں ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ آیت اسی سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ دہرا کر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسرت یعنی مفلسی ہو تو اس کے ساتھ یقینی آسانیاں دوں گا۔ اب آپ کو اس حدیث پاک میں موجود لفظ فقر کا مطلب سمجھاتا ہوں جس سے آپ ڈر گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا فقر کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں عام طور پر، اور اس سے بھی مراد تنگ دستی، غربت، مفلسی اور ناداری ہی لی جاتی ہے۔ لیکن دین اسلام میں فقر وہ راہ یا وہ طریقہ مراد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سے تمام حجابات کو ہٹا کر بندے کو دیدار اور وصال سے فیضیاب کرتا ہے، اور یہ اختیاری ہے، اور انسان اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال وہاں لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تب انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اختیاری کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جانتے بوجھتے ہوئے اتنا بانٹتا ہے کہ وہ خود محتاج ہو جائے، یہ اختیاری ہے۔ حالانکہ وہ مفلس نہیں ہوتا، اور اس کی قرآن میں ایک آیت سے تشریح یوں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو خاص اللہ کے لیے، نہ ہمیں تم سے بدلہ لینا مقصود ہے اور نہ شکر گزاری۔ یعنی یہ لوگ جب لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہوتے۔ ایک واقعہ
مختلف اولیاء کرام سے منسوب ہے، مگر میں تمہیں فقر کا صحیح مفہوم سمجھانے کو اس طرح بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیم بلخی علیہ رحمہ القوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی حالت کی خبر دیجیے، تو میں نے جواب دیا اگر کچھ مل جائے تو کھا لیتا ہوں اور نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر مل جائے تو اثار یعنی بانٹ دیتا ہوں، اور نہ ملے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی فقر کا مطلب اگر کچھ مال ہاتھ آ جائے تو اسے بانٹ کر خود فاقہ پسند کر لینا ہے تاکہ دوسرے مسلمان تک کچھ نہ کچھ پہنچ جائے، بھلے خود بھوکا رہنا پڑے یا کپڑوں میں پیوند ہی کیوں نہ لگوانا پڑے، مگر نیا کپڑا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال میں آئے ہوئے مال کو بانٹ کر اس میں جھاڑو پھیر کر گھر جاتے جبکہ خود فاقہ سے ہوتے تھے۔ فقر کی چند مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا، آپ اس کو سیدنا بلال کے پاس کھانا کھانے یا کپڑا وغیرہ لینے کے لیے بھیج دیتے۔ بیت المال اکثر و بیشتر خالی ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت مند اور حاجت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ سیدنا بلال کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاجت مند کو بازار لے جاتے، ادھار پر اس کو ضرورت کی اشیاء دلاتے اور بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اضافی رقم آنے پر ادھار لٹا دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ مال کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا، آپ اسے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ کھجور کے چند ڈھیر ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اے بلال یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ حضرت بلال کا منشا یہ تھا کہ جب بھی وہ آئیں تو ان کے کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ دوزخ کا آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟ یعنی اگر تم ان کے خرچ کرنے سے پہلے ہی مر گئے تو پھر ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 اونٹ سامان، غلہ اور کپڑے وغیرہ آئے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اس سے جو قرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے پر ہے وہ اتار کر باقی مال لوگوں میں خرچ کر دیں۔ واپسی پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے ذمہ جتنا قرض تھا وہ سب اللہ نے اتروا دیا اور اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں 2 دینار بچے ہیں قرض ادا کرنے کے بعد۔ وہ 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچی تھی، لیکن وہاں سے مسجد